کلپ نمبر 1306۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 8 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ ترجمہ، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کو فقر، بیماری یا کوئی اور تکلیف و شدت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب عز و جل کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسی سے فریاد کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے اور اس کی تکلیف دور کر کے اس کے حال کو درست کر دے تو وہ اس شدت و تکلیف کو فراموش کر دیتا ہے جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، اور حاجت پوری ہونے کے بعد پھر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنی گمراہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کافر سے فرما دیں کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے، بے شک تو قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ہے۔ مصیبت و راحت میں مسلمانوں کا حال۔ کفار کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی حالت پر غور کریں تو بے شمار مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو مصیبت، پریشانی یا بیماری آنے پر نہ صرف خود دعاؤں، التجاؤں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مصروف ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوست احباب سے بھی دعاؤں کا کہنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں، پریشانی یا بیماری دور کر دے تو وہ دوبارہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اپنے اس طرز عمل کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصائب میں اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ راحت و آسائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ترجمہ، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کی اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے تمام اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب عز و جل کی رحمت یعنی مغفرت اور جنت کی امید لگا رکھتا ہے، وہ نافرمانی اور غفلت میں رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ جب یہ برابر نہیں تو اطاعت گزار و فرما بردار اور غافل و نافرمان کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریا سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے دن کے مقابلے میں دل بہت فارغ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ رات کا وقت چونکہ راحت و آرام اور سونے کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت اور تکلیف میں ڈالتا ہے، لہٰذا اس کا ثواب بھی